والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ پچھلی کسی نشست میں میں نے ایک حلقے میں میں نے جو ہے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حدیث کی مدح اور ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کے تین اہم صفات کا تذکرہ کیا تھا۔ تین اہم صفات، ایک تھا ینفون عنہ تحریف الغالین، یعنی غلو آمیز رویہ اختیار کرنے والوں کی جو ہے تحریفات، یعنی حقائق کو بدلنے والی ان کی ناپاک کوششوں کو یہ لوگ اس کو ہٹا دیں گے، اس کو دور کر دیں گے۔ یعنی دین کے چہرے پر جو ان لوگوں نے ایسی غلو آمیز یعنی حقائق پر پردہ ڈال دیا ہو، غلو آمیز رویہ اختیار کر کے، تو اس کا پردہ چاک کر دیں گے اور حقیقت کو واضح کر دیں گے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں میں نے یا کئی ایک مثالیں میں نے اس سے پہلے بیان کی تھیں۔ دوسری صفت جو آپ نے بیان کی وہ بھی قابل غور ہے، اور وہ صفت بھی کسی قوم کسی اور جماعت پہ فٹ نہیں آتی ہے، وہ صرف اہل حدیث جماعت پہ فٹ آتی ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ کہا وہ انتحال المبطلین، باطل پرستوں کو، باطل پرستی اختیار کرنے والے، یعنی حق سے ہٹ کر باطل، ان لوگوں کے انتحال یعنی اس فریب آمیز یا فریبی شکل میں جو ہے وہ حق کو باطل کو حق کی کا وہ دے کر کے چکمہ دے کر کے گویا، یا اس کو اس کا ملمہ سازی کر کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کریں گے یا دکھائیں گے کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اس دینداری، باطل دینداری، اس کا مطلب ہوا باطل اور غلط قسم کی دینداری کا پردہ چاک کریں گے، وہ بھی یہی جماعت ہوگی۔ اب دیکھیے مبتلین کون لوگ ہیں؟ مبتلین میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو باطل ہے اور ساتھ ساتھ انتحال بھی ہے۔ انتحال کا مطلب اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے، یعنی یہ کہ میں دین پرست ہوں، دین پرستی کا دعویٰ ہے، کسی نہ کسی مسلک پہ قائم رہنے کا دعویٰ ہے، اور ساتھ ساتھ باطل پہ حق پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ انتحال کہتے ہیں، یعنی ہے نہیں حقیقت میں، لیکن اس کا ملمہ سازی کر کے رہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو گویا۔ اس کی ایک واضح سی مثال میں دیتا ہوں، جس سے تصوف ہے، تصوف کا لبادہ جو لوگ اوڑھ کے رہتے ہیں، وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت بڑا زاہد ہوں، میں بہت بڑا زاہد ہوں، عابد ہوں۔ تو یہ جو تصوف کا لبادہ اوڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے ان کی زندگی سے جو ہے سنت غائب ہے، ان کی زندگی سے توحید غائب ہے، ان کی زندگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع غائب ہے، اور بہت سارے لوگوں کی زندگی سے حلال حرام بھی غائب ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ولی اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، اور لوگ بھی اس کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ انتحال المبتلین کے دائرے میں آتا ہے، یہ انتحال المبتلین کے دائرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ بھی جو کسی قبر پہ جا کر کے جو ہے اس کو پختہ قبر بنا کر کے اس کو مزار بنا دیا اور وہاں جا کر کے مجاور بن کے بیٹھ گئے، اور اس کو یعنی عام لوگوں کے لیے کہ پرچار کیا گیا کہ یہاں پر تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں پر تمہاری مرادیں سنی جاتی ہیں، یہاں یہ بہت بڑا ولی اللہ سویا ہوا ہے، اور اس سے اپنی حاجتیں اپنی مرادیں مانگو۔ جا کر کے لوگوں میں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ مقام یعنی مراد کے پانے کا مقام ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا آسان اور سیدھا اور مختصر راستہ ہے۔ سیدھا تو نہیں کہہ سکتے، مختصر راستہ ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے انتحال ہے، یہ دین کے پردے میں باطل پرستی ہے، دین کے پردے میں رہتے ہوئے یہ باطل پرستی ہے۔ اس لیے جو ہے آج کتنے ایسی شخصیتیں، تاریخ میں بھی کتنی ایسی شخصیتیں گزری ہیں جن کی زندگی کے واقعات جب پڑھے جاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ امت اس کو بھی ولی سمجھتی تھی،
جو شراب بھی پیتا تھا، جو بدکاری بھی کرتا تھا، جو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دعویٰ، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے دعویٰ کرتا تھا کہ میں حرم میں نماز پڑھتا ہوں، وہیں بیٹھ کر کے ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، اور اس کے بارے میں اعتقاد رکھا جاتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کا طواف، بلکہ یہاں تک کہ کعبہ آ کر کے ان کا طواف کر کے چلا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی خزعبلات، بہت ساری ایسی غلط قسم کی باتیں. یہ سب چیزیں جو ہے وہ یعنی انتحال المبطلین، یعنی باطل پرست ہیں، جو دین کا لبادہ، جو مصنوعی دین کا لبادہ اوڑھ کر کے باطل کا پرچار کرنے والے ہیں، باطل پر قائم اور باطل کا پرچار کرنے والے. ان کی اس حرکت کو عوام کے سامنے، ان کی اس حرکت کو یعنی کھول دینے والے، ان کی اس حرکت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے، اور ان کی اس باطل کا پردہ چاک کرنے والی جماعت کون ہے؟ صرف اہل حدیث، صرف علماء حدیث ہیں. اس لیے علماء حدیث نے، آپ دیکھ لیجئے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم، شیخ محمد بن عبد الوہاب، اور اس طرح بہت سارے علماء نے، عرب میں، عجم میں بہت سارے علماء سلف تھے جنہوں نے تصوف کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی. متصوفہ یعنی جن کو لوگ اولیاء سمجھتے تھے، اور قبروں کی تجارت کر کے جو بہت سارے لوگ قبروں کے مجاور بنے ہوئے تھے، ان کی اس باطل پرستی کا پردہ چاک کرنے والی جو جماعت ہے وہ اہل حدیث ہے. اس لیے وہ لٹریچر جو تصوف کے خلاف لکھے گئے، تصوف کی تردید میں لکھے گئے، وہ سب جو ہے علماء حدیث نے کیا. آپ کتابیں پڑھ لیجئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، ہر کتاب میں آپ کو ان تینوں محاذ پر آپ کا قلم نظر آئے گا. آپ کی جد و جہد، آپ کا جہاد بلکہ کہہ لیجئے، ان تینوں محاذ پر نظر آتا ہے، جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے. وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل، دیکھیے تعویل کہتے ہیں، میں کسی موقع پر بتاؤں گا، جب اصول کی بحث یا اصول پر کوئی نشست ہوئی، تو تعویل کہتے ہیں کسی لفظ کے ظاہری معنی کو جو ہے نامراد لے کر کے دوسرا معنی مراد لیا جائے، تو اس کو تعویل کہتے ہیں. اور تعویل جو ہے دو قسم کی ہے، ایک علمی تعویل ہے اور ایک ہے جاہلانہ تعویل. علمی تعویل کے لیے شرط ہے کہ اگر کسی لفظ کے ظاہری معنی کو نہیں مراد لیا جا سکتا ہے تو اس کے دوسرے معنی کو جو ظاہر نہیں ہے اس کو مراد لینا ہے اگر، تو دلیل چاہیے اس کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی ظاہری یعنی کسی لفظ کے ظاہری معنی کو نہ مراد لے کر کے دوسرا معنی مراد لینا جو کہ احتمال رکھتا ہے اس کا کہ یہ معنی مراد ہو، لیکن اس کے لیے دلیل چاہیے. دلیل کتاب سے چاہیے، دلیل سے سنت سے چاہیے، یا اجماع چاہیے، یا لغت سے اس کی تائید ہوتی ہو، وغیرہ وغیرہ، یعنی بہت سارے اس کے ادلہ ہیں. لیکن ایک تعویل جو یہ علمی ہے، یہ علماء کے درمیان چلتی ہے، اور اس تعویل میں کبھی اختلاف ہوتا ہے، کبھی اتفاق ہوتا ہے، لیکن ایک تعویل ہے جہالت پر مبنی ایک تعویل ہے. اس تعویل کی جو ہے، اس تعویل کی تردید میں، اس تعویل کا پردہ چاک کرنے میں، اس تعویل کو مٹا دینے میں کس جماعت کا کردار ہے، بہترین شاندار کردار ہے ماضی میں اور حال میں، اور جو ہے ہمیشہ رہے گا، وہ ہے جماعت اہل حدیث، وہ ہے علماء اہل حدیث، جس کی تعریف جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو جاہلوں کی جاہلانہ تعویل کا پردہ چاک کرنے والے ہیں. یہی لوگ ہیں اس طرح کی تعویلات کو دین کے پردے سے، دین کی حقائق سے، اس کو دین کے حقائق پر جو پردہ ڈالا گیا ہو گیا، جو تعویل کی گئی ہوئی دین کے حقائق کو یعنی مٹانے کی یا ان کے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے، تو یہ جماعت ہے جو آ کر کے ایسی تعویلات کا پردہ چاک کرے گی، ایسی تعویلات پر جو ہے وہ پانی پھیر دے گی اور پھر حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کر دے گی. یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ علماء حدیث کا کام ہے. اس لیے جو ہے بہت بڑا شرف ہے یہ ان سے یہ علماء حدیث کے لیے. اب دیکھیے تعویل جو ہے وہ، اب غور کیجئے، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے، گناہ کبیرہ اور کفر دو قسم کی معصیت ہے. ایک صریح کفر ہے
جس میں انسان جو ہے دین سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایک ہے گناہ کبیرہ، اس کو بھی کفر کہا جاتا ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کہا کفر دون کفر، یعنی ایک کفر ہے جو دین اور ملت سے نکال دینے والا ہے، جس میں حقائق کا انکار کر دیتا ہے انسان، اگر کسی دین میں ثابت شدہ حقیقت کو انکار کرے، جیسے اگر نماز کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے، یا شراب کی حرمت کا انکار کر دیتا ہے، یا سود کی حرمت کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی صرف انکار تو نہیں کرتا ہے، لیکن ایسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے جو گناہ کبیرہ ہے، جیسے اگر اس نے شراب پی لیا، یا اس نے سود کھا لیا، یا اس سے بدکاری ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ اب گناہ کبیرہ کا مرتکب کرنے والا علماء سلف کے نزدیک کیا ہے؟ فاسق ہے، فاسق و فاجر ہے، جب تک اس نے اس کو حلال سمجھ کے نہ کیا ہو، حلال سمجھ کے اور انکار کر کے دین کے حقائق کو جب تک نہ کیا ہو، یعنی شہوت سے مغلوب ہو کر کے کیا ہو، تو وہ انسان فاسق اور فاجر ہے، لیکن وہ کافر نہیں۔ خوارج نے کہا کہ نہیں، جو آدمی گناہ کبیرہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اسی پر مر گیا تو کفر یعنی پر مرا اور وہ جہنمی ہوگا، لیکن اگر توبہ کر لیا تو واپس آ جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اسی پر مر جاتا ہے۔ علماء سلف نے کہا نہیں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر بخاری شریف باب کفر دون کفر، یہ بیان ذکر کیا کہ کفر سے نیچے بھی کفر ہے، یعنی مطلب گناہ کبیرہ بھی ایک قسم کا کفر ہے، لیکن وہ ایسا کفر نہیں ہے کہ جو ملت سے نکال دینے والا ہو، یعنی گناہ کبیرہ ہے، اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو ہے گناہ کبیرہ کرتے ہوئے بھی انسان مسلمان رہ سکتا ہے، ایمان رہ سکتا ہے، مومن رہ سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے، جہالت پر مبنی۔ اور کیوں ایسی بات کہی گئی؟ دیکھیے جہالت ہے یہ اس کے اندر، اسی لیے کہا جہالت پر مبنی جو تعویلیں ہیں اس کو بھی یہ جماعت علماء اہل حدیث اس کو ہٹائیں گے۔ جیسے حدیث میں لیس منا من غش اور لیس منا من دعا بدعوى الجاہلیہ، بہت سی حدیثیں ہیں جس میں ایمان کی نفی کی گئی ہے، جیسے یعنی من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، یا ہے یعنی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ تو مومن نہیں، ایمان مطلق ایمان کی نفی نہیں ہے، بلکہ ایمان کامل کی نفی ہے، ایمان کامل کی نفی، یعنی وہ مکمل مومن نہیں، کامل مومن نہیں ہے، بلکہ ناقص الایمان مومن ہے، لیکن مومن ہے۔ اس لیے جو ہے یعنی انہوں نے اس حدیث کو یعنی ایسے ظاہری لفظ کو اس کے ظاہر پر محمول کر کے اور دوسری حدیثوں کو نظر انداز کر دیا۔ جس حدیث میں گناہ کبیرہ کرنے والے کو آپ نے کافر نہیں قرار دیا ہے، ان حدیثوں کا انکار کر دیا، ان حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح اس کے الٹا جو ہے مرجئہ ہے، یعنی جو کہتے ہیں ایمان کے ساتھ کوئی معصیت اثر انداز نہیں ہوتی۔ دونوں منہج غلط تھا، سلف صالحین نے، علماء حدیث نے کہا یہ دونوں منہج غلط ہے کہ ایمان کے ساتھ معصیت اثر انداز نہیں ہوتی، یا گناہ کبیرہ کرنے سے انسان دین و ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس منہج یعنی یہ دونوں منہج جو ہے غلط ہے۔ اس منہج کی تصحیح کس نے کی، اس منہج کے بطلان کو کس نے بیان کیا ہے؟ وہ علماء حدیث نے بیان کیا ہے۔ اس لیے اس جماعت کا امتیاز ہے، اس جماعت کا یہی امتیاز ہے۔ اس لیے اس امتیاز کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حدیث ایسے ہی لوگوں کے اوپر فٹ آتی ہے جو اس دین کی امانت کو اپنے سینوں سے اٹھائے، یعنی علماء جنہوں نے حدیث کی خدمات کی، جنہوں نے حدیث کی شرح کی، جنہوں نے حدیث کو بیان کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی، ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو اس دین کی امانت کو اٹھائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے اس امت میں علماء حدیث کے لیے، اس امت میں اس جماعت حقہ کے لیے جو اپنے کو اہل حدیث یا سلف یا سلفیت کے لقب سے نوازی جاتی ہے، یا انصار السنہ کہی جاتی ہے، اہل الاثر کہی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف صفاتی نام ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی جماعت کا نمائندہ بنائے جو جماعت حق پر ہوگی، جو جماعت صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی، جو جماعت جو ہے وہ غلو آمیز رویہ اختیار کرنے والوں کی تحریفانہ کوششوں کو ناکام بنائے گی، جو باطل پرست جو ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کر کے باطل کا رواج دے رہے ہیں، ان کے پردہ چاک کرنے والی جماعت میں ہم سب کو بنائے۔ اسی طرح سے جو لوگ جہالت پر مبنی تعویلات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعویل کو ان کی تعویل کو کی تردید کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جماعت وہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دین کی صحیح فہم و بصیرت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔